السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ احمد صابر سبحانی۔ آج 3 نومبر ہے۔ آج سے ٹھیک 2 دن بعد 5 نومبر کو امریکہ میں الیکشن منعقد ہوں گے اور پولنگ ہوگی، اور ساری دنیا کا نظریں اس الیکشن پر لگی ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس الیکشن کے نتیجے میں نہ صرف امریکہ کا نیا صدر منتخب ہوتا ہے، بلکہ اس صدر کو دنیا کے ایک قسم کے بادشاہ کی حیثیت حاصل ہوتی ہے، اور امریکن پریزیڈنشل ہاؤس دنیا کا سب سے پاورفل ہاؤس سمجھا جاتا ہے، اکنامکلی بھی، ملٹریری بھی اور ڈپلومیٹکلی بھی۔ تمام پاور اس جگہ موجود ہوتی ہیں، تو پوری دنیا بڑی اس میں یقین ہوتی ہے، اور بڑی زبردست کیمپین ہوتی ہے۔ اس میں لرننگ کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹس کے لیے اور دنیا کے لیڈروں کے لیے۔ ان چیزوں کو وہ فالو کرتے ہیں۔ ہم بھی آج اس موضوع پہ گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ شرکائے گفتگو ہیں ڈاکٹر شبیر احمد خان صاحب۔ شبیر خان صاحب پنجاب یونیورسٹی میں شعبہ سیاست میں پروفیسر ہیں۔ ان کی خاص بات، انہوں نے یو ایس اے میں انہی موضوعات پہ پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، اور نہ صرف پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، اس کے علاوہ بھی کورسز کیے ہوئے ہیں۔ تو امریکہ اس کے سسٹم پر، پریزیڈنسی پر، سیاسیات پر ایک گہری نظر رکھتے ہیں۔ اور ہمارے ساتھ دوسرے گیسٹ ہیں ویری آنریبل نذیر حسین صاحب، سابق ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ ہیں۔ مختلف حیثیتوں میں انہوں نے خدمات انجام دی ہے دفتر خارجہ میں، یو این میں بھی تعینات رہے ہیں، اور مختلف ممالک میں ایمبیسڈر رہے ہیں، اور دفتر خارجہ میں بھی اہم پوزیشنز پہ انہوں نے کیا ہے۔ تو پروگرام شروع کرتے ہیں۔ اچھا، اس وقت جو ٹی وی پروگرام ہو رہے ہیں اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جیتے گا، وہ جیتے گا۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے بات شروع کروں گا۔ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کون جیتے گا، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بڑا کانٹے دار مقابلہ ہو رہا ہے، اور جو سروے آ رہے ہیں اس میں 1-2 پوائنٹ کی برتری ٹرمپ کو حاصل ہے۔ اچھا، ویسے ٹرمپ کو دیکھا جائے تو وہ بڑے، ان کو کہا جاتا ہے غیر روایتی قسم کے۔ ان کا پچھلا دور بھی انہوں نے بڑی غیر روایتی طور پہ فتح حاصل کی تھی۔ اس کے بعد جب اگلا الیکشن وہ ہارے تو پھر وہاں بہت غیر روایتی چیزیں ہوئی، کیپٹل ہل پہ ہنگامے ہو گئے، اور یہ آپ نے دیکھا ہوگا۔ اس الیکشن میں بھی ایک انہوں نے غیر روایتی ان کی موجودگی میں ایک چیز ہوئی کہ آپ اور سیکرٹری صاحب بہتر بتا سکتے ہیں کہ پہلی دفعہ پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ جو ہے، خاص کر جو امریکن پریزیڈنٹ ہے، امریکن پریزیڈنٹ کو یہ وہاں کا استحقاق حاصل ہوتا ہے کہ وہ ان کا پریزیڈنس ریس کا کینڈیڈیٹ ہوتا ہے، اور اس کو وڈرا کرنا پڑا، کیونکہ ٹرمپ تجزیہ کار کہہ رہے تھے کہ اگر یہی مقابلہ رہا تو ٹرمپ کی فتح یقینی ہے۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ایک قسم کی فتح تو ٹرمپ نے حاصل کی۔ اب تو نیا کینڈیڈیٹ آیا، کیملا ہیرس اپنی کیمپین کو اچھی طرح لے کے چل رہی ہیں، ایک فتح ہے۔ تو اب کیا کہیں گے کہ کس کا امکان ہے زیادہ جیتنے کا؟ دیکھیں، ویسے تو امریکہ میں اب ایسے ادارے موجود ہیں جو بڑا سائنٹیفک سروے کرتے ہیں، جی جی، اور تھیریز موجود ہیں، اور لوگ پروفیسرز موجود ہیں کہ جو انتخابات کے بارے میں صحیح اور درست پیش بینی کر لیتے ہیں۔ ایک پروفیسر رائس ہیں، انہوں نے اب تک جتنے بھی امریکہ میں الیکشنز ہوئے ہیں 1970s کے بعد، وہ آلموسٹ سارے صحیح پریڈکٹ کیے ہیں۔ اچھا، ویری گڈ۔ اور وہ سمپل سی تھیوری ہے ان کی، وہ صرف 2 باتیں دیکھتے ہیں کہ جو سیاسی جماعت اقتدار میں ہے یا جس کا انکمبنٹ ہے، اس نے معیشت کو کس طرح سے بہتر کیا، اور اس کے لیے انہوں نے ایک پوری ایکویشن دی ہوئی ہے کہ اگر معیشت یہاں پہ گئی ہے، جاب اس طرح سے ہیں لوگوں کے پاس، افراط زر نہیں ہے، وہ ایک پورا انہوں نے بیان کیا ہے۔ دوسرا وہ کہتے ہیں اپروول ریٹنگ، کہ جو جانے والا صدر ہے جس پارٹی کا، اس کی جو اپروول ریٹنگ تھی کہ لوگ اس کو کتنا پسند کرتے تھے۔ دیکھیں، اگر اس فارمولے کو ہم لگائیں، ظاہر ہے کہ
آپ نے خود کہا کہ جو بائیڈن کا جو دور ہے وہ تھوڑا ایک لحاظ سے متنازع رہا، ان کی شخصیت کے حوالے سے، سب سے خاص طور پہ ان کی صحت کے حوالے سے، اور ان کو یہ سمجھا جانے لگا کہ اتنے اہم عہدے کے لیے شاید وہ اب موزوں نہیں ہیں، تو ان کا وڈرا کرنا آپ نے صحیح فرمایا کہ ایک طرح سے وہ ٹرمپ کے حق میں گیا. لیکن دوسری طرف حق میں اس لیے بھی نہیں گیا کہ جو دوسری امیدوار آئیں اس کا فیصلہ بھی خود بائیڈن نے کرنا تھا. انہوں نے اپنی نائب صدر کو، جو کملا ہیرس کو، نومینیٹ کر دیا پریزیڈنسی کے لیے. تو یہ تو بات اب ہے کہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے، چونکہ یہ پہلی آپ یوں کہہ لیں کہ جس کو کہنا چاہیے افریقن امریکن خاتون ہیں جو کہ صدارت کی امیدوار بنی ہیں. اس سے پہلے افریقن امریکن مرد تو آپ کہہ سکتے ہیں براک حسین اوباما، وہ ڈیموکریٹس کے امیدوار تھے. اب یہ پہلی بار ہوا ہے کہ آیا ایک ایسی خاتون جو کہ ان کے جس طرح سے وہاں پر ایک وائٹ سپریمیسی کی بات ہوتی ہے اس طرح سے نہیں ہے. تو انہوں نے ایک چیلنج تو دیا ہے ٹرمپ کو، جیسے بھی آپ نے خود اپنے انٹرو میں کہا کہ ایک کانٹے دار مقابلہ جو ہے وہ بنا ہے، اور معمولی اگر برتری ہے کسی ریاستوں میں، لیکن دکھائی یہ دے رہا ہے کہ یہ مقابلہ اس وقت تو برابر جا رہا ہے. جی زوردار جا رہا ہے. آپ سیکرٹری صاحب کو گفتگو میں شامل کریں گے. اچھا، ایک تو جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ایک خاتون جو ہے وہ پریزیڈنٹ ریس میں ہیں، اور یہ بھی ایک غیر روایتی چیز ہوگی. اگر وہ جیتتی ہیں تو پہلی فرسٹ وومن امریکن پریزیڈنٹ ہوگی. یہ بھی ایک نئی چیز ہوگی. اچھا، اس میں امریکن الیکشنز میں کچھ سوئنگنگ سٹیٹس، پلنگ سٹیٹس کا بڑا ذکر آتا ہے کہ جی وہ بڑی ڈیسائیڈسو ہوتی ہے. جب کانٹے دار مقابلہ ہو تو سر وہ جو 5-7 پلنگ سٹیٹس ہیں ان کا رول بڑا اہم ہوتا ہے. تو آپ کیا کہیں گے کہ وہ پلنگ سٹیٹس کیسے پلے کریں گی؟ جی سبحان علی صاحب، یہ تو فال نکالنا پڑے گا کہ سوئنگ سٹیٹس کدھر جائیں گی. وہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا وہ بھی اسٹڈی ہو چکی ہوگی، این ممکن ہے کہ ہم تک ابھی نہ پہنچی ہو. جو آج کل آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے، الگورتھم جو ہے وہ وہاں بھی دیکھ لیں گے کہ کتنے پرسنٹیج پوائنٹ سوئنگ ووٹ جو ہے وہ ادھر ہے یا ادھر ہے. مین چیز میرا خیال میں اس کے ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ امریکن بڑی میچو سوسائٹی ہے، وہاں گنز ہیں. آج تک کسی فیمیل کو انہوں نے پریزیڈنٹ نہیں بننے دیا، حالانکہ کئی دفعہ اٹیمپٹس ہوئے ویمن کی طرف سے، اور ویمن رائٹس کے لیے بڑی بڑی آرگنائزیشنز ہیں اس کے لیے. تو ویری فرینکلی اس وقت یہ ممکن نہیں ہوگا کسی بھی سرٹینٹی کے ساتھ یہ کہنا کہ سوئنگ سٹیٹس کدھر جائیں گی. اس میں ایک اور بھی ہے کہ جو جیو ووٹرز ہیں میرے خیال میں مشیگن میں، اسی طرح جو عرب ڈیاسپورا ہے وہ کس طرح ووٹ کرتا ہے. حالانکہ یہ بڑی چھوٹی سی پاپولیشن ہوگی، لیکن چونکہ آپ سوئنگ اسٹیٹ کی بات کر رہے ہیں، مشیگن سوئنگ اسٹیٹس میں آتی ہے. جی مشیگن اسٹیٹ میں آتی ہے، تو اس میں پھر فرق 9-10 کا ہی ہوگا. اب جس طرح بائیڈن کے منہ سے وہ نکلا، 1-2 پوائنٹس کا ہی ہوگا اس کا مطلب ہے. جی جس طرح پریزیڈنٹ بائیڈن کے منہ سے نکلا کہ جو ٹرمپ کے لوگ ہیں وہ سارا گاربیج ہیں، تو انہوں نے لفظ گاربیج کو لے کر خوب اچھالا. وہ ٹرک بھی انہوں نے ٹرک بھی، ہاں، تو مجھے ایسا ہی لگا کہ یہ بھی پاکستانی میڈیا ہے جنہوں نے ایک لفظ کے اوپر اور اس میں آخر میں ایک پوسٹ آفس کا ایڈیشن کیا، تو یہ ایک جوک بن گیا. اٹ از اے میچور سوسائٹی. میرے خیال میں الٹیمیٹلی wisdom will prevail. They will see who can look after well after the American national interest. لیکن جو ماحول بنا ہوا ہے پرو اسرائیل کا اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اپنی جو ریپوٹیشن ہے اور جو گلوبل لیول کے اوپر ایک سچویشن بنی ہوئی ہے، تو میں کہوں گا کہ خطرہ یہی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے
وہ شاید اسمال پرسنٹیج سے جیت جائیں گے. بٹ لیٹس ویٹ اینڈ سی ہاؤ اٹ گوز. سر دو باتیں آپ نے ذکر کیا. ایک تو آپ نے ٹرمپ کا ذکر کیا. اچھا جیسے ڈاکٹر صاحب بھی فرما رہے تھے, ٹرمپ کا پہلے بھی جو مقابلہ ہوا تھا وہ خاتون پریزیڈنٹ سے ہوا تھا, ہیلری کلنٹن سے, اور لکیلی اس دفعہ بھی ان کا مقابلہ بائیڈن سے تھا, لیکن پھر اب ان کے ساتھ جو دوڑ میں شامل ہے وہ پھر ایک خاتون ہے. تو یہ بھی ٹرمپ کا یہ بھی ایک یونیکنیس ہے. دوسرا جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ابھی اسرائیل اور پرو اسرائیل, اور دوسرا ایک اور پارٹی بھی الیکشن میں حصہ لے رہی ہے, گرین پارٹی, اور وہ اینٹی اسرائیل انہوں نے کافی آواز بلند کی, پرو غزہ وہ رہی ہے, اور اس نے بھی کافی جب موومنٹ شروع کی تھی تو وہ بھی تھی. تو وہ بھی کچھ ووٹ توڑ سکتی ہے, کوئی سپوائلر کا کردار ادا کر سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب وہ سبحانی صاحب وہ میرے خیال میں 16 میں بھی وہ بھی ڈاکٹر ہیں, شاید اسٹائن نام ہے ان کا. وہ 16 میں بھی تھیں, وہ پھر میرے خیال میں 2020 میں بھی تھیں, اور کوئی ہارڈلی 2% ووٹ وہ لے پائی ہیں. تو امریکہ میں 3 پارٹی سسٹم نہیں کامیاب ہو رہا, رادر تھرڈ فورس جسے کہتے ہیں. پاکستان نے بھی ایک تجربہ کیا ہے کہ تھرڈ فورس کو سامنے لائی جائے. یہ جو تھرڈ فورس کا فارمولا ہے میرے نزدیک یہ وائبل نہیں ہے. یو کے میں بھی یہ کوشش ہوئی کرسچین ڈیموکریٹس کی, انہوں نے یورپین سے یہ بارو کیا آئیڈیا, اور یورپ میں بھی کرسچین ڈیموکریٹس آئے, لیکن وہاں پھر بھی تھوڑا بہت کچھ کر پائے. الٹیمیٹلی جو ویسٹ ہے وہ ایڈیولوجیکل ڈویژن جو ہے وہ لبرل اور کنزرویٹو کے درمیان میں ہے. وہ پہلے سوشلسٹ اور نان سوشلسٹ کے درمیان میں ہوتا تھا, آج میرے خیال میں وہ رائٹسٹ اور لیفٹسٹ تو نہیں ہے پر لبرل ہے. تو اوور آل سوسائٹی جو ہے وہ 2 حصوں میں ڈیوائڈ ہوتی ہے, 3 حصوں میں ایکولی ڈیوائڈ نہیں ہو سکتی. جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جو سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے اس کو ایک انکمبنسی کا ڈس ایڈوانٹیج ہوتا ہے, یہ قدرتی بات ہے یہ. اور اب چونکہ بائیڈن کی ایڈمنسٹریشن کی جو اکنامک پرفارمنس تھی وہ بھی کوئی اچھی بہت زیادہ نہیں تھی. اور دوسری بات کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے آنکھوں کے نیچے, ان کی نظروں کے نیچے پیلسٹائن کا ایشو آیا, 1 سال وہ چلتا رہا, 43,000 لوگ مر گئے یا مار دیے گئے. گلوبل لیول کے اوپر 2 کنٹریز کو ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے. اس میں ان اے وے امریکہ از نمبر 1 اور اسرائیل ان اے وے نمبر 2, چونکہ وہ تو ایگزیکیوٹ کر رہا ہے. اس کو جو پروٹیکشن دی ہے وہ امریکن نے دی ہے, اور امریکن ناٹ پیپل آف امریکہ بٹ دی ریپرزنٹیٹیوز آف امریکہ. آپ نے دیکھا نتن یاہو جب گئے کانگریس میں تو کس قسم کی اوویشن تھی ان کے لیے, اور کتنا کہ انہوں نے اس کو ویپن اور ریسورسز مہیا کیے ہیں. اور یہ جو جینوسائیڈ ہے اب وہ اتنا اس کے خلاف نفرت یہاں تک پھیل گئی ہے, پورا یورپ اس میں انگیج ہے, امریکہ کی یونیورسٹیز انگیج ہیں. جی وہ اسٹوڈنٹس ہارورڈ میں اسٹوڈنٹس کا یونیورسٹیز میں اسٹوڈنٹس میں بڑا, اور اس کو بڑا ڈیروگیٹری وہ نام دیا گیا کنڈرگارٹن ریولوشن. کنڈرگارٹن ریولوشن کے نام سے اس کو ڈیروگیٹری لفظ استعمال کر کے جو سینئر لوگ ہیں وہ کر رہے ہیں. بیسیکلی یہ ایک پلوٹوکریسی ہے جسے کہتے ہیں, اٹس دا گورنمنٹ بائی دی ویلتھی پیپل. آپ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو دیکھ لیں, اس میں سے ایک جنہوں نے ڈونیشن دی ہے $100 million, از ناٹ اے اسمال منی فار الیکشن کمپین کے لیے. تو آپ اس سے اندازہ کریں کس قسم کی ملٹری کمپلیکس اس میں شامل ہے, قسم کی بگ منی اس میں انوالو ہے. جی ہم سوری میں چاہتا ہوں ڈاکٹر شبیر صاحب کو بھی شامل کیا جائے.
تو اچھا ڈاکٹر صاحب آپ سے چونکہ آپ نے بڑا ڈیپلی اسٹڈی کیا ہوا ہے، تو امریکن الیکشن کیمپین میں پارٹی ووٹ جیسے سیکرٹری صاحب فرما رہے تھے کہ بیسیکلی 2 پارٹی سسٹم ہے، پارٹی ووٹ کا کتنا کنٹریبیوشن ہوتا ہے، اور جو شخصیات ہوتی ہیں جو پریزیڈنٹس ریس میں جیسے ٹرمپ ہے، ٹرمپ کا اپنا ایک سٹائل ہے امپیکٹ ڈالنے کا، اور اس وقت کیملا ہیرس ہے، جیسے بائیڈن کے جیسے آپ خود فرما رہے تھے کچھ صحت کی وجہ سے ان کا امپیکٹ نہیں آ رہا تھا، لیکن کیملا ہیرس نے کچھ میک اپ کیا، اور شخصیت کا کتنا ووٹ ہوتا ہے، اور وہاں جو مینیفیسٹو ہوتا ہے اس کا کیا رول ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ تینوں باتیں بڑی اہم ہیں. شخصیات کے حوالے سے اگر آپ بات کریں تو امریکہ میں کوئی 2 درجن سے زیادہ سیاسی جماعتیں ہیں، اور 1 درجن سے زیادہ باقاعدہ وہ پارٹیسپیٹ کرتی ہیں الیکشنز میں، لیکن ان کا نظام جو ہے وہ ظاہر ہے کہ 2 پارٹی ہے، ایک ریپبلکن پارٹی ہے اور دوسری ڈیموکریٹک پارٹی ہے. لیکن یہ نہیں کہ شخصیات کبھی نہیں آئیں. اب تھیوڈور روزاویلٹ جو تھے وہ جب 19ویں صدی کا آغاز ہوا ہے تو وہ 2 بار صدر رہ چکے تھے امریکہ کے، لیکن انہوں نے تیسری بار آنے کی کوشش کی تو ان کی پارٹی نے ان کو ٹکٹ نہیں دیا. انہوں نے ایک علیحدہ سے پارٹی بنائی بلموس پارٹی کے نام سے، اور وہ واحد امیدوار ہیں امریکی تاریخ میں جو 27% ووٹ جیت گئے. ابھی آپ نے دیکھا حال ہی میں کلنٹن نئی پارٹی لیکن 27% ان کو ووٹ ملا میجورٹی ان کی شخصیت کی وجہ سے. بڑی زیادہ ووٹ. آپ دیکھ لیں راس پرو جب بل کلنٹن کے خلاف الیکشن میں کھڑے ہوئے، وہ بڑے امیر ترین آدمی تھے، ان کے اپنے چینلز تھے اور میڈیا پہ ان کا پورا کنٹرول تھا. راس پرو کو 19% ووٹ ملے، 19%. ایک تھرڈ کینڈیڈیٹ کو 19% ووٹ مل جانا، جب کہ ان کے مقابلے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیموکریٹک پارٹی کے جو صدر بنے وہ 2 دفعہ بنے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ میں جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کا جو کینڈیڈیچر ہے اور ان کی جو پرسنالٹی ہے اور ان کا جو سٹیچر ہے اور جو کیپر ہے اور جو ایکسپیرینس ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک اہم رول پلے کرتا ہے. لیکن یہ جو آپ نے بات کی 2 جماعتی نظام کے حوالے سے، دیکھیں مینیفیسٹو نام کی ایز سچ کوئی وہاں چیز نہیں ہوتی جیسے ہمارے یہاں سیاسی جماعتیں اپنا منشور جاری کرتی ہیں. یہ کبھی پروگریسو ایراز میں ہوا کرتا تھا. سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. لائٹر نوٹ، اگر وہ منشور دیکھے جائے نا تو وہ کم و بیش ایک جیسے ہی ہوتے ہیں ہماری سیاسی جماعتوں کے، اور کبھی بھی ان پہ عمل نہیں ہوا، وہ بس ایک ڈاکومنٹ طور پہ ہی وہ ہوتے ہیں. لنکن کے بعد سول وار کے بعد ایک ایرا آیا جس کو ہم پروگریسو ایرا کہتے ہیں، اور وہاں پاپولسٹ موومنٹس چلیں اور پاپولسٹ پارٹیز بنی. تو ایک سیاسی جماعت تھی جن کا پاپولسٹ پارٹی جو تھی انہوں نے پھر ایک اپنا نام رکھا پیپلز پارٹی کے نام سے. یہ امریکہ میں ایک سیاسی جماعت. اچھا. انہوں نے ایک نعرہ دیا روٹی کپڑا اور مکان کا، اور یہ پھر نعرہ ہمارے یہاں ایک سیاسی لیڈر نے وہیں سے بارو کیا اور اپنی پارٹی کا نام بھی ایگزیکٹ وہی رکھا پیپلز پارٹی، اور نعرہ بھی وہی رکھا روٹی کپڑا اور مکان کا. ڈاکٹر صاحب یہ آپ جیسے ایکیڈیمشین یہ ریسرچ کر کے بتا سکتے ہیں. تو لیکن یہ کہ ایشوز پہ وہ ضرور بات کرتے ہیں. یہ تفریق کرنا جیسے آپ سرخ رنگ میں اور نیلے رنگ میں تمیز کر لیتے ہیں، جیسے ہماری مائیں بہنیں جو ہیں وہ گھروں میں چنے کی دال میں اور مسور کی دال میں اور ماش کی دال میں فرق کر لیتی ہیں، اس طرح سے فرق کرنا 2 سیاسی جماعتوں میں امریکہ میں ممکن تو ہے اگر آپ ان ایشوز کو سمجھ لیں تو، کہ ابارشن کے بارے میں کس کا کیا ویو ہے، فسکل جو پالیسی ہے اس کے بارے میں کیا ویو ہے، یا جو ایشوز ٹیکسیشن کے حوالے سے کیا ہے. تو ان میں ظاہر ہے بنیادی فرق تو ہے، لیکن کم و بیش ان سیاسی جماعتوں میں ایک خوبی ہے جس کو کہتے ہیں اڈاپٹیبلٹی. یہ ہماری طرح نہیں ہے جیسے ہماری بعض مذہبی جماعتیں اور سیاسی جماعتیں ایسی ہیں وہ تو آپ کو ممبر بنانے پہ تیار نہیں ہوتی، کوئی جا کے وہ آپ کو کوئی عہدہ دے اس میں. یہ فلیکسیبل ہے، اس لیے 2 ہی جماعتیں ہیں، جو بھی نیا نعرہ آتا ہے دونوں پارٹیز اس کو اڈاپٹ کر لیتی ہیں، اور یہ نظام بڑے تقریباً 237 سال سے تو چل رہا ہے اس طرح سے. ناظرین اس وقت ابھی بڑی زبردست گفتگو ہو رہی تھی. ہم سیکرٹری صاحب سے پوچھیں گے. سر آپ یہ بتائیے گا سیکرٹری صاحب کہ اس الیکشن میں اگر ٹرمپ آتے ہیں یا کیملا ہیرس آتی ہیں، دونوں میں سے کوئی پارٹی، تو گلوبلی کیا امپیکٹ آ سکتا ہے؟ امریکہ میں تو جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ان کا کوئی ٹیکسیشن سسٹم ہے اور ہیلتھ پالیسیز ہے. امیگرینٹ کے حوالے سے میں وہاں ڈسکشن کر رہا تھا
ٹرمپ کافی تھوڑا سا ہارڈ لائنر ہیں امیگرینٹ کے حوالے سے، تو دوسری پارٹی تھوڑا سا ریلیکسیشن کرتی ہے، جو آپ ڈائسفورا کی بات کر رہے ہیں. لیکن دنیا میں کیسے اس کا امپیکٹ آ سکتا ہے؟ جی، کمنگ ایڈمنسٹریشن کے لیے فارن پالیسی کے ایریا میں بہت ہیوی ایجنڈا ہوگا، چونکہ دنیا اس وقت اسٹینڈ اسٹل سچویشن میں جا چکی ہے. ایک جس کا آپ نے ذکر کیا کہ مڈل ایسٹ میں ایک میجر کرائسس جنم لے چکا ہے، مور اور لیس اوپن وار کی سچویشن ہے. یوکرین امریکہ کے لیے ایک بہت ہی مشکل صورتحال بن چکا ہے. اور تیسری اس سے بھی اہم چیز یہ ہے کہ دنیا ملٹی پولیرٹی کی طرف جانا شروع ہو چکی ہے. وہ جو امریکن پری ڈومیننس تھا، میں ہیجمونی تو نہیں کہوں گا، جو ملٹی پولارٹی کی طرف جانے کی کوشش کو روکا جا رہا تھا، شاید وہ نہیں روک رہی اب. ملٹی جو ہے پولرٹی سے مراد کوئی نئے بلاکس، میں عرض کرتا ہوں، نئے بلاکس. میں عرض کرتا ہوں. اب دیکھیں، کولڈ وار کی ختم ہونے کے بعد 2017 تک وہ ایک ایبسلیوٹلی یونیپولر ورلڈ تھی، جس میں ویسٹ لیڈ کر رہا تھا، اور ویسٹ کے آگے جو امریکن گلوبل لیول کے اوپر ویسٹ کے بہا پہ لیڈ کر رہے تھے. سو دیٹ واز اے یونیپولر سچویشن فرام اینڈ آف کولڈ وار ٹو 2017. 2017 کے بعد جو سچویشن اب بدلی ہے وہ اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو اکنامک اسٹرینتھ، وہ ویسٹ سے گریجولی شفٹ ہونا شروع ہو گئی ہے. چائنا جو ہے وہ بالکل کلیئر طریقے سے کمپیٹ کر رہا ہے، اور شاید چند سالوں میں، ڈیکیڈ کی بات نہیں ہے، اٹ وڈ بیکم نمبر 1 اکانومی گلوبلی، اور یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. نمبر 2، ٹیکنالوجیکلی چائنا میرے خیال میں اس وقت ڈسرپٹیو ٹیکنالوجی میں سب سے آگے ہے. ڈسرپٹیو مینس برانڈ نیو ٹیکنالوجیز کے اندر، اور وہ بڑی اسٹرینتھ ہے آج کل کے دور میں. اور تیسرا جو الائنمنٹس ہیں گلوبل لیول کے اوپر، وہ لوزن ہو چکی ہیں. آپ نے دیکھا یو این مور اور لیس ہیلپ لیس ہے. آپ نے اگر ایک غزہ کے ڈیٹا بیس مسئلے دیکھا، پہ تو بڑا ہیلپ لیس. میں اس سے بھی آگے جاتا ہوں. ایک کیوبا کے اوپر پچھلے 36 سال سے امریکن امبارگو لگا ہوا ہے، چاروں طرف سے ان کو گھیرا ہوا ہے. اس پچھلے سال یا شاید اس سال 188 یا 189 کنٹریز نے اس کے اگینسٹ ووٹ دیا ہے. آپ دیکھ لیں، اور اس سال میرے خیال میں 291 نے ووٹ دیا ہے. اسرائیل اور امریکہ ایک طرف ہے، باقی ساری دنیا ایک طرف ہے. غزہ کے اوپر 140 سے زیادہ ملک جو ہیں وہ پیلسٹائن کو ایکسیپٹ کر چکے ہیں. یہ بہت ریئر ہے کہ آئی سی جے، جو اسرائیل کو جینوسائڈ کا ورڈکٹ آ چکا ہے، اور اس وقت ایون یورپین کمپنیز جو ہیں انہوں نے ویپنز اور ایمونیشن اسرائیل کو دینا تقریباً بند کر رہے ہیں. پچھلے میرے خیال میں چند مہینے پہلے یو کے 600 گورنمنٹ آفیشلس نے ریفیوز کر دیا ڈاکومنٹیشن کو پروسیس کرنے کے لیے ان کنسائنمنٹس کے لیے جن میں ایمونیشن اور ویپن اسرائیل جا رہے تھے. وجہ اس کی کہ یہ سارے لوگ جو اسرائیل کے ساتھ لین دین کریں گے وہ فیس کریں گے لا کو، چاہے وہ آج کریں یا 10 دن کے بعد کریں یا 2 سال کے بعد کریں، یہ ہونا ہوگا. یہ بذات خود ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ امریکن سپرمیسی جو ہے وہ کوشچن ہو چکی ہے. تو اس کو میں کہوں گا ملٹی پولارٹی. آپ کے سامنے برکس ہے. برکس مور اور لیس ایک انڈیپینڈنٹ یا آٹونومس اسٹیٹس ایکوائر کر چکا ہے. ایس سی او جو اسلام آباد میں ہوا ہے، اس کو آپ دیکھ چکے ہو، اس کی ڈائریکشن کیا ہے. سر تھوڑی سی آپ نے برکس کی بات کی، تھوڑی سی یہاں پہ میں بتاؤں گا. پاکستان کی جو اپلیکیشن تھی اس کا ممبر بننے کی،
وہ ڈکلائن ہو گئی برکس میں. برکس نہیں وہ ویٹو ہوگی, ڈکلائن نہیں ہوئی. ڈکلائن کا مطلب یہ ہوگا کہ برکس نے ریفیوز کر دیا, نہیں, وہ انڈیا نے ویٹو کیا ہے. یہ ان کی جو ورکنگ رولز ہیں وہ اس طرح ہیں کہ جو پرماننٹ ممبر ہیں ان کے ریگولر ممبر ہیں ان کی کنسنسس سے نئے ممبر انڈکٹ ہوتے ہیں. تو انڈیا کوئی نئی چیز نہیں ہے. انڈیا ہر وقت پاکستان کے اگینسٹ ٹیررزم کی باتیں کرتا ہے, جبکہ ایسی بذات خود وہ انوالو ہے. ابھی کینیڈا نے آپ کے سامنے کتنے انڈین ڈپلومیٹس کو نکالا ہے اسی بات کے اوپر کہ انہوں نے سکھوں کی بات کی. بہت سیریس چارج. جی میں چھوٹی سی بات ایک اس کانٹیکسٹ میں کر دوں. انڈیا کا جو اصل انٹینٹ ہے, انٹینٹ جو ان کا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ پاکستان کو یہ نہیں سمجھتے. وہ میاں صاحب وہ آپ سے یہ سرنڈر کروانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کا پاکستانی کشمیر یا جسے ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں اور یا انڈین آکوپائڈ کشمیر پہ آپ کا جو کلیم ہے اس کو سرنڈر کریں آپ, تب جا کے انڈیا یہ جو منترا ہے, یہ جو نیریٹو ہے ٹیررزم کا, پھر یہ شاید نہیں کنسیڈر کرے گا. تو آپ اور ہم کو یہ چیز میرے اپنی کیلکولیشن کے مطابق نوٹ کر لینی چاہیے کہ انڈیا کا ویٹو سر یہ آتا رہے گا. بہت ہی امپورٹنٹ آپ نے بات کی. اس پہ یقیناً ایک کئی پروگرام اس کے متقاضی ہیں. ہم اگلے پروگرام میں خصوصی طور پہ اس پہ انڈین نیریٹو پہ اور پاکستان نیریٹو پہ بات کریں گے. تو میں تھوڑی سی ڈاکٹر شبیر صاحب کو شامل کرنا چاہوں گا. ڈاکٹر صاحب آپ چونکہ آپ سے ہم ذرا ایکیڈیمکلی پوچھتے ہیں, ہمارے پروڈیوسر صاحب نے کہا ہے کہ لوگ جاننا چاہ رہے ہیں کہ جیسے آپ نے امریکن الیکشن پولیٹیکل ہسٹری بتائی, تو یہ جو سوئنگنگ اسٹیٹس ہیں ان کی کیا یہ کب ڈیفائن ہوئی کہ یہ سوئنگنگ اسٹیٹ ہیں اور یہ الیکشن فیٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے, اور ان کو سوئنگنگ اسٹیٹ کیوں کہا جاتا ہے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ اور یہ رزلٹس پہ کیسے اثر انداز ہوتی ہے؟ ایک دم بڑا آسان سا مطلب ہے اس کا, بڑا سادہ سا مطلب ہے. کوئی سوئنگ اسٹیٹس جو ہیں یہ کوئی ہمیشہ ایک ہی اسٹیٹس نہیں ہیں جو سوئنگ اسٹیٹس ہوتی ہیں. امریکہ میں 50 ریاستیں ہیں اور 50 ریاستوں میں الیکشن ہوتا ہے امریکہ میں. اچھا 50 ریاستوں میں جو الیکشن کا مطلب یہ نہیں جو ہم یہاں سمجھتے ہیں الیکشن ہوتا ہے. امریکہ میں پوسٹل بیلٹ کے ذریعے لوگ زیادہ ووٹ ڈالتے ہیں. گزشتہ الیکشن میں 9 کروڑ لوگوں نے ووٹ اپنا صرف خط کے ذریعے بھیج دیا تھا. ابھی بھی ارلی ووٹنگ سٹارٹ ہو چکی ہے. دیکھیں ارلی ووٹنگ ایک اور چیز ہے. اچھا وہ کچھ ریاستوں میں آج 8 ریاستوں میں تو اس کا آخری دن تھا. اچھا ایک ہوتی ہے پوسٹل بیلٹ کے ذریعے, صرف آپ گھر سے بیٹھ کے خط لکھ دیں اور وہ بیلٹ بھیج دیں. ووٹنگ والے دن بہت تھوڑے لوگ, آپ کہہ لیں نصف سے بھی کم لوگ آتے ہیں ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے جو الیکشن ڈیٹ ہے. سوئنگ اسٹیٹ کا سن لیں ذرا, 50 ریاستوں میں سے کوئی 43 ریاستیں تو ایسی ہیں جہاں پہ فیصلہ ہو چکا ہے, وہ یا تو ریڈ ہے یا وہ بلو ہے, اور وہ ہسٹوریکلی ہو چکا ہے کہ پچھلے الیکشن میں کتنا ڈفرنس تھا, کیا اس ڈفرنس کو دوسری پارٹی کر لے گی کہ نہیں. ڈیموکریٹ اور ریپبلکن تقسیم ہے, ہاں, اور ایکولی ڈیوائیڈڈ ہے. ایکولی یوں ڈیوائیڈڈ ہے کہ اب یہ جو 7 ریاستیں ہیں آپ جن کی بات کر رہے ہیں, نارتھ کیرولینا کی بات کر رہے ہیں, آپ جارجیا کی بات کر رہے ہیں, پینسلوینیا کی بات کر رہے ہیں, آپ نیواڈا کی کر رہے ہیں, وسکانسن کی کر رہے ہیں, مشیگن کی کر رہے ہیں. اچھا یہ ریاستیں وہ ہیں جو ڈیسائسو ہوں گی کہ جدھر جائیں گی وہ الیکشن ادھر. الیکشن دیکھیں, الیکشن جیتنے کے لیے امریکہ میں ایک تو یہ ذہن میں رکھیں کہ براہ راست الیکشن نہیں ہوتا امریکہ میں. امریکہ کا الیکشن جو ہے وہ بالواسطہ ہے. 5 نومبر کو لوگ ووٹ ڈالیں گے اس سلیٹ کو جو دونوں پارٹیز نے مہیا کی ہوئی ہے, اور وہ سلیٹ ہوتی ہے الیکٹرز کی, وہ ایک لسٹ ہوتی ہے. مثلا کیلیفورنیا کے 55 الیکٹرل کالج کے ممبرز ہیں, وہ 55 کو کوئی بھی نہیں جانتا وہ کون ہے, ان کے نام سے بھی کوئی واقف نہیں ہے, وہ کبھی کمپین میں بھی نہیں نکلتے, لیکن سب کو پتہ ہے کہ 55 ووٹ لوگ ڈالیں گے یا تو ڈونلڈ ٹرمپ کو یا کملا ہیرس کو. جو جیتے گا فرسٹ پاس دی پوسٹ ہے کہ جو ایک ووٹ بھی زیادہ لے جائے گا 50% سے تو اس کو سارے 55 کے 55. اچھا وہ آلریڈی 43 میں ڈیسائیڈ ہو چکا ہے ایک طرح سے, جو سرویز ہوئے ہیں, جو پولز ہوئے ہیں, جو رپورٹس آئی ہیں,
آپ یاد کریں کہ پینسلوینیا میں جو پچھلا الیکشن تھا، اگر وہ ایک سٹیٹ جیت جاتا جو ڈونلڈ ٹرمپ، تو وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جیت جانا تھا جو بائیڈن سے. کئی دفعہ تو معاملہ ایک سٹیٹ پہ آ کے رک جاتا ہے. 2000 کا الیکشن جو تھا بش کا الگور کا، وہ فلوریڈا پہ جا کے رک گیا تھا. 49 میں وہ برابر چل رہے تھے. 25 ووٹ جس کو مل جانے تھے اس نے جیت جانا تھا. وہ ایک سٹیٹ نے فیصلہ کرنا ہوتا تھا. اب یہ 7 ہیں، ان میں سے 4، 7 کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ 7 چلے جائیں. اب ان میں سے 4 جدھر چلی گئی نا، میجورٹی چلی گئی، تو وہ صدر بن جائے گا امریکہ کا. اچھا، یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے ہسٹوریکلی سروے کے 42 اسٹیٹس آلموسٹ ڈیسائیڈڈ ہے. ان کو کلر بھی کر دیا گیا کہ یہ ایگزیکٹلی یہ 7-8 اسٹیٹس ہیں جہاں پہ آ کے میچ پھنسا ہوا ہے. بالکل ایسی. اور یہ یعنی کہ 7 اوور، جیسے کرکٹ کی زبان میں کہتے ہیں آخری 7 اوور، بالکل ایسی، جو 7 گیندیں سمجھ لیں، 7 گیندیں، بالکل صحیح ہے. 7 گیندیں جو اچھی کھیل جائے گا وہ میچ جیت جائے گا. بالکل ایسی، بالکل ایسی. اچھا، تو ویسے جو اس کے جو سائنٹیفک سرویز آ رہے ہیں ان میں کس کو ایج حاصل ہے؟ کیونکہ ہم تو ظاہر ہے کوئی پرڈکٹ تو نہیں کر سکتے، ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ اس کا امکان ہے. کیا دیکھیں، وہاں ووٹ کی جو تقسیم ہے نا، وہ سوشلی کئی حوالوں سے ہوتی ہے کہ افریقن امریکن ووٹ کس کے ساتھ ہے، خواتین کا ووٹ کس کے ساتھ ہے، مردوں کا ووٹ کس کے ساتھ ہے، پھر ایج گروپس ہیں کہ یوتھ کا کس کے ساتھ ہے، 55 سے اوپر لوگوں کا اب تک امیگرینٹس کا کس کے ساتھ ہے، جیسے مسلم ووٹ ہے یا باقی جو آپ بات کر رہے تھے ابھی عرب ووٹ ہے یا جوش کا. یہ ساری کیلکولیشنز کے بعد ہی انہوں نے یہ سارا سروے جو ہے وہ ڈیولپ کیا ہوتا ہے. دکھائی یہ دے رہا ہے کہ معمولی سی برتری جو ہے وہ ٹرمپ کو حاصل ہے کملا ہیرس پہ ان سوئنگ سٹیٹس میں، اور اس کی بھی کئی وجوہات. حالانکہ اب آج کا سروے یہ بتا رہا تھا کہ کملا ہیرس کو خواتین کا جو ووٹ ہے نا اس میں اس کو برتری ہے. اچھا، لیکن وائٹ جو ووٹ ہے اور خاص طور پہ مرد کا، اس میں ٹرمپ کو ابھی بھی برتری حاصل ہے. تو لیکن امریکی الیکشن میں کیا ہوتا ہے کہ آخری وقت میں کچھ ہو جاتا ہے. لاسٹ ڈے بھی وہ آپ کو یاد ہوگا سبحانی صاحب کہ ہیلری کلنٹن وہ کچھ 7 پوائنٹ آگے جا رہی تھی، جی اور بلکہ 11 پوائنٹ آگے جا رہی تھی. وہ کیا ہوا کہ ان کے جو FBI کے ڈائریکٹر جو کامبے تھے، انہوں نے ایک بیان دے دیا کہ ہیلری کلنٹن کی تو ابھی تحقیقات ہو رہی ہے کہ ان کی ای میل کیسے لیکس ہوئی ہیں. وہ بیان دینا تھا کہ ہیلری کلنٹن کی جو 7 پوائنٹ کی برتری تھی وہ 0 پہ نیچے آ گئی، اور وہ آج تک کہتی ہیں کہ ان کو ہرایا گیا تھا، اور وہ اگر بیان نہ آیا ہوتا تو ان کی مقبولیت وہ ان سے زیادہ تھی. تو آپ مقبولیت میں تو ہیلری کلنٹن بہت آگے تھی. لیکن ایک اور بھی مسئلہ ہے، آپ میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں. امریکہ میں بلکہ پاپولر ووٹ، آپ صحیح بتائیں گے، اس الیکشن میں میرا خیال ہے پاپولر ووٹ میں وہ دیکھیں امریکہ میں آپ 5 کو الیکشن ہوں گے نا، آپ مجھے بٹھا دیں تو میں آپ کو 12 طریقوں سے انٹرپریٹ کر دوں گا وہ الیکشن. اگر آپ پاپولر دیکھیں تو کوئی اور جیتے گا، اگر آپ کہیں گے جی ڈسٹرکٹ وائز دیکھنا تو کوئی اور جیتے گا، آپ کہیں جی کاؤنٹیز تک جانا ہے تو کوئی اور جیتے گا، آپ کہیں گے جی ساؤتھ ویسٹ کوئی اور جیتے گا، نارتھ کو کریں گے تو ایسٹ کو اور جیتے گا. وہ انہوں نے طے کیا ہوا ہے کہ جو ریاستوں کو ون کرے گا، اسٹیٹس کو، اور ہر اسٹیٹ کا جو شیئر ہے وہ اس کی آبادی کے مطابق ہے. یعنی جتنی ان کی نمائندگی کانگریس میں ہے نا کسی ریاست کی، اتنے ووٹ اس کے الیکٹرل کالج کے ہیں. اچھا، یہ کانگریس سے اس کو پرپورشنیٹ کیا ہوا ہے الیکٹرل کالج کے ووٹوں کو، صرف یہ تعداد کو کیا ہوا ہے کہ جتنی کانگریس کی تعداد ہوگی نا، جو 538 ہے اس وقت 50 ریاستوں کی، اور 3 ووٹ ہیں ان کے ڈسٹرکٹ آف کولمبیا کے. اب ان کو ملا کے 538 بنتے ہیں، تو 270 آپ ان کا نصف لگا لیں، اس سے 1 ووٹ زائد ہونا چاہیے امریکی صدر کو منتخب ہونے کے لیے. 55 سب سے بڑی ریاست ہے کیلیفورنیا، اس سے بڑی ریاست جو ہے پھر نیو یارک ہے، پھر ٹیکسس ہے، پھر پینسلوینیا ہے. اچھا، ان سب کا ووٹ جب جمع ہوگا تو وہ جس کا 50% سے 1 ووٹ زیادہ ہوگا وہ امریکہ کا صدر بن جائے گا. الیکٹرل کالج کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ منتخب ضرور کریں گے. آپ سبحانی صاحب حیران ہوں گے، یہ 55 ارکان کیا کریں گے، دسمبر کے 3 ہفتے میں کیلیفورنیا کی لیجسلیشن میں جمع ہوں گے، اسپیکر کے سامنے باقاعدہ ووٹ دیں گے. اچھا، یہ الیکٹرول جو ہاں ان کا ووٹ ہوگا، اسپیکر کی موجودگی میں ہوگا، وہ ان کو سیل کرے گا. اچھا، یہ ہم بس یہی سنتے آئے تھے کہ جی یہ ہو گیا، وہ جیت گیا، کہ اس سے آگے بھی ایک پروسیس ہے، آئینی پروسیس. آپ نوٹ کریں گے، آپ امریکی ٹیلی ویژن کبھی نہیں کہے گا کہ فلاں جیت گیا.
CNN کبھی نہیں کہے گا فلاں جیت گیا 5 نومبر وہ کو. پریزیڈنٹ الیکٹ کہتے ہیں وہ نہیں, وہ یہ بھی نہیں کہیں گے. وہ لفظ بولیں گے پروجیکشن. پروجیکشن ہے. پروجیکشن یہ ہے کہ جی فلاں سے سب کو پتا ہوگا جیت گئے کیلیفورنیا سے فلاں, اور یہ ابھی میں بتا رہا ہوں کہ ڈیموکریٹ جیتیں گے کیلیفورنیا سے, وہ نیو یارک سے بھی جیتیں گے, نیو یارک سے بھی کہہ رہے ہیں وہ بھی جیتیں گے. اچھا, لیکن یہ جو پروجیکشن ہے نا, اس کو ووٹ کا ٹی وی اس وقت تک نہیں کرے گا ویلیڈیٹ جب تک کہ اسپیکر, پھر یہ جو ہاؤس آف کامنز کا اسپیکر ہے, یہ سارے بیلٹ باکسز ان کے پاس چلے جاتے ہیں, اور ان کی موجودگی میں 50 ریاستوں کے باکسز کی گنتی ہوتی ہے. اور ایک اور دلچسپ بات سبحانی صاحب, یہ جو لسٹ دیتے ہیں نا ڈیموکریٹس یا ریپبلکن 55 لوگوں کی سپوز, وہ پابند نہیں ہے کہ اپنی پارٹی کو ووٹ دیں. اچھا, نو بالکل پابند نہیں ہے. وہاں پہ کوئی ایسا لا نہیں, کوئی ایسا قانون نہیں ہے, بلکہ کئی فیتھ لیس, ان کو کہا جاتا ہے فیتھ لیس الیکٹرز, کہ وہ آئے تو لسٹ پہ تھے ڈیموکریٹس کی, انہوں نے ووٹ دے دیا ریپبلکن. ریگن کو بہت سے ووٹ ملے تھے اس طرح سے. ہاں ڈاکٹر صاحب نے, آپ ظاہر ہے ایکیڈیمک, تو ایسی بہت دلچسپ باتیں آپ وہاں ہمیں ہمارے ناظرین کے لیے آپ بتا رہے ہیں. ہم سیکرٹری صاحب کو لیتے ہیں. سر, آپ یہ بتائیں کہ اس الیکشن کے ہم نے ایک گلوبل تو دیکھیں, پاکستان کے حوالے سے کیا امپیکٹ آ سکتا ہے, سیاسی, معاشی اور علاقائی؟ ایسے کرتے ہیں کہ ہم علاقائی سے شروع کرتے ہیں. یہ جو ریجن میں 2 بڑی ڈیولپمنٹس ہوں گی اور ہو بھی رہی ہیں. ایک ہمارے پڑوس میں چائنا ہے. چائنا کا ساؤتھ چائنا سی کا بہت بڑا ایشو ہے امریکہ کے لیے, چاہے وہ ڈیموکریٹس آئیں یا ریپبلکنس آئیں. ساؤتھ چائنا سی بہت بڑا ایشو ہے, اور وہ ایک ایمرجنگ کرائسس کی شکل لے چکا ہے. تائیوان کے کانٹیکس میں بھی امریکن یہ اپنا ورڈ دے چکے ہیں تائیوانیز کو کہ ہم آپ کو پروٹیکٹ کریں گے. would they go to war with China, ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, ان کو ریسکیو کرنے کے لیے. یہ بھی باتیں ہیں کہ پریزیڈنٹ شی جن پنگ جو ہیں وہ 2027 تک, یہ بھی ویسٹرن انالیسس ہے کہ 2027 تک کہنا چاہے گا کہ ہم تائیوان کا جو ایشو ہے اس کو ریزالو کر لیں, کہ ول دیٹ ہیپن پیسفلی, اور یا اس پہ کوئی کنیٹک ایکٹیویٹی ہوگی. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. چائنا کا اپنا کلیم جو ہے وہ میوچل پیسفل رائز کا ہے, جو آج تک ہم دیکھ رہے ہیں. BRI بیسیکلی اسی چیز کی مینیفیسٹیشن ہے. لیکن ساؤتھ چائنا سی, سیکرٹری صاحب ہمارے پاس آخری منٹ ہے, جی ختم کرتے ہیں. باقی جو ریجن ایران کا ہے وہ بہت سنجیدہ ایشو ہے, چونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے دور میں تھا جب انہوں نے ایران کے ساتھ نیوکلیئر ایشو کے اوپر ایگریمنٹ جو ہے وہ ڈیزالو کیا تھا, اور جس کے بعد بہت سی ڈیولپمنٹس ہوئیں, اور وہ بھی بہت لائیو ایشو ہے. پاکستان کے کانٹیکس میں میرا نہیں خیال کوئی اتنا میجر ایشو ہے. صرف یہی ایشو ہوگا کہ پاکستان کس طرف, یا پاکستان کا ووٹ جو ہے اگر ملٹی پولیرٹی سچویشن ڈیولپ ہوتی ہے اور فاسٹ ٹریک پہ ہوتی ہے تو پاکستان کدھر کھڑا ہوگا. آیا وہ چائنا کے ساتھ کھڑا ہوگا, یا جس طرح ہم پچھلے 50-60 سال سے ویسٹ کے ساتھ ہیں وہ کھڑا ہوگا. تو ایران کی صورتحال, چائنا کی صورتحال یہ ڈٹرمن کرے گی کہ پاکستان کیا کرے گا, اور اسی لحاظ سے امریکہ ریئیکٹ بھی کرے گا. باقی نیشنل انٹرسٹ ہمیں علم ہے, ان کو علم ہے, تو میرے خیال میں نیشنل انٹرسٹ ڈٹرمن کریں گے اس وقت جب یہ وقت آئے گا ڈٹرمن کرنے کا کہ امریکہ کی کیا اپروچ ہوگی اور ہمارا کیا رسپانس ہوگا اس کے لیے. ڈاکٹر صاحب بالکل آخری ٹائم ہے شارٹ, پاکستان کے حوالے سے یہ الیکشن بڑا امپورٹنٹ ہے اور بڑا اہم ہے. ہسٹوریکلی پاکستان کے حوالے سے جو ڈیموکریٹس ہیں ان کا رویہ ڈیفرنٹ رہا ہے. عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ وہ زیادہ پرو انڈین ہیں, اور انڈیا کے ساتھ ان کے معاملے, آپ نے دیکھا اوباما کے دور میں بھی سول نیوکلیر ڈیل ہوئی انڈیا کے ساتھ, اور شاید پاکستان کو وہ شاید اتنی اہمیت نہیں ملی. لیکن ریپبلکن جب کبھی بھی اقتدار میں رہے ہیں, یہ آپ ماضی میں جب سے پاکستان بنا ہے, آپ آئزن ہاور کے دور سے لے کے آپ کہہ لیں کہ نکسن کے دور تک, اور پھر اس کے بعد ایک دور ریگن کا آیا, اور پھر سینئر بش کا دور آیا, اور پھر 2 ٹرم جونیئر بش کو ملی. اگر اس کو آپ دیکھیں, پھر ایک ٹرم ڈونلڈ ٹرمپ کو ملی.
ریپبلکنز پاکستان کی فیور میں رہے ہیں اور پاکستان کو اس سے معاشی فائدہ بھی ہوا ہے، مالی بھی ہوا ہے اور فوجی بھی ہوا ہے. فوجی بھی. لیکن کے دور میں تو پاکستان نیوکلیر ملک بنا ہے. جی جی. تو اس کا بڑا امپیکٹ ہوگا اگر وہاں ایک ریپبلکن پریزیڈنٹ ہوتا ہے اور اگر ایک ڈیموکریٹ پریزیڈنٹ. بالکل. ناظرین، ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اجازت چاہیں گے. آج سے ٹھیک 2 دن بعد یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ امریکہ کا نیا منتخب صدر کون ہوگا. ہم اپنے دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کریں گے. بہت ہی انہوں نے اہم اور تفصیلاً روشنی ڈالی. خدا حافظ.